حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دل ویران گھر کی مانند ہے جس میں کوئی قرآن کا حصہ محفوظ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کا اتنا تو حصہ یاد کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں اعلیٰ درجہ کی ہو جائیں۔ تو بعض دفعہ آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے یعنی آدمی کو زندگی میں صرف ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، اسی کو آدمی بار بار پڑھتا ہے تو اور صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاد ہوتے ہی نہیں ہے۔ کوشش تو کرتا ہے پوری لیکن یاد نہیں ہو پاتی۔ وہ تو ایک معقول عذر ہے، آدمی ہر نماز میں وہی صورت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اگر ایک آدمی کو کئی ساری صورتیں یاد ہیں، 2 4 5 جتنے صورتیں اس کو یاد ہیں، تو اب یہ آدمی اگر سنت نوافل میں اور اس طرح وطر میں یہ آدمی ایک ہی صورت کو اگر بار بار پڑھتا ہے تب بھی اس کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ یہ صورتیں بدل بدل کے پڑھے۔ فرض کریں یہ 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس کو 2 صورتیں یہ یاد ہیں تو وہ ان 2 صورتوں کو ترتیب سے پڑھ لیں، اور اگر اس کو ایک ہی صورت یاد ہے تو 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے پھر بھی کوئی کراہت نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر یاد ہونے کے باوجود بھی اور صورتیں یاد ہیں، یاد ہونے کے باوجود بھی اگر یہ سنت نوافل وطر میں ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے تب اس کے لیے کراہت نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ یہ بدل بدل کے پڑھے، لیکن اگر یہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے سنت نوافل اور وطر میں تو پھر بھی اس کے لیے کراہت نہیں ہے۔ ہاں فرض پڑھ رہا ہے، فرض نماز اکیلے پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تو یہ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا رہا ہے تو اب یہ آدمی اگر اس کو کئی سارے صورتیں یاد ہیں اور یہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ آدمی صورتیں بدل بدل کے پڑھے۔ تو اس میں بھی ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے، یا تو 2 صورتیں مسلسل پڑھے، یعنی مثال کے طور پر ظہر کی 4 فرض پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں فرض کریں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے تو اس کے بعد دوسری جو ہے اذا جاء نصر اللہ پڑھنا دوسری رکعت کے اندر۔ اگلی 2 رکعتوں میں تو ویسے بھی سورت ملانا نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ فاصلہ کرنا چاہتا ہے صورتوں کے درمیان میں تو اب ایک صورت کا فاصلہ نہ کرے بلکہ 2 صورتوں کا فاصلہ کرے، یہی سنت طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، دوسری رکعت میں یہ آدمی اذا جاء نصر اللہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اب یہ تبت یدا اس کے بعد ہے وہ نہ پڑھے بلکہ اس کو بھی چھوڑ دے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے وہ پڑھے، 2 صورتوں کا فاصلہ کرے۔ یہ سنت طریقہ یہ ہے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔